بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی صوبائی جماعت کے شیڈول کے مطابق یہاں ضلع سیالکوٹ میں حاضر ہوئے پسرور میں۔ حالیہ سیلاب جو ملک کے تقریباً تہائی حصے کو اس نے متاثر کیا، پنجاب میں خصوصاً دو ضلع ڈیرہ غازی خان اور راجن پور، اور اسی طرح سندھ اور کے پی کے، اس سلسلے میں جو مسلمان بھائیوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی وہ مثالی تھی، اور اس سلسلے میں ہم پورے پنجاب کا اپنے اضلاع کا دورہ کر رہے ہیں، اور گوجرانوالا ڈویژن میں یہ تقریباً 5واں ضلع ہے جس میں ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم اپنے احباب کا، جماعت کا شکریہ اور مخیرین حضرات کا شکریہ ادا کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں، اور مزید آئندہ کے لائحہ عمل کے طور پر وہاں سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے ان کی بحالی کا۔ جو مکانات ملیہ میٹ ہو گئے ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک ہم چھت میسر کر دیں اور وہاں وہ جا کے اپنی جگہ میں پھر وہ رہائش پذیر ہو سکیں، اور اس سلسلے میں ہم دورہ کر رہے ہیں اور جماعتوں سے رابطے میں ہیں کہ آئندہ کے لیے اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ ان کی مدد امداد کی جائے۔ تو اس لیے حاضر ہوئے تھے، اور مزید یہ ہے کہ تنظیمی اعتبار سے بھی ہم جماعت کو منظم کرنے کے لیے اور تنظیمی جائزہ دینے کے لیے، اور آئندہ جماعت کو منظم طریقے سے کام کرنے کے لیے ان کو ہدایات بھی دے رہے ہیں اور رپورٹ بھی لے رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا مدد کی۔ میڈیا جو اس دور میں زیادہ مروج ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا مدد ہوئی ہے، لوگوں کا رجحان ہوا ہے، اس کے پس منظر میں بھی میڈیا کا ایک بہت بڑا دخل ہے، جس نے یہ سارے حالات ملک بھر میں امت مسلمہ کے سامنے پیش کیے، اور لوگوں نے اس کو دیکھ کر کے اس کے رد عمل میں لوگ وہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی جو خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، قبول فرمائے، اور بالخصوص مساجد مدارس کا وہاں جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے خصوصی توجہ ہے۔ وفاق مدارس بھی اس کی طرف توجہ کر رہا ہے، اور یہ بات واضح طور پہ پوری انسانیت اور ملک کے تمام باشندے اعتراف کر رہے ہیں کہ دینی طبقات نے اور دینی تنظیموں نے اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام اور اس کے انصار اسلام نے جو ایک مثالی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، ملک میں اس طرح کی مثال شاید پہلے نہیں ملتی، اور لوگ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے بھرپور ان علاقوں میں کام کیا ہے، اور جتنی این جی اوز ہیں اور جتنے ادارے ہیں وہ اس بات کو الحمدللہ تسلیم کر رہے ہیں۔ صاحب آپ ماشاءاللہ آپ کا سیلاب زدگان کے لیے جو آپ کی پسرور کی ٹیم ہے ان کا بہت اچھی یہاں پہ کاوش رہی ہے، آپ نے دیکھی ہے، آپ بھی اپنی گفتگو میں انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ آئندہ نیکسٹ جو جنرل الیکشن آ رہے ہیں، یا اسی سال آتے ہیں یا اگلے سال آتے ہیں، اس کے لیے کوئی آپ پسرور میں کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اپنے نمائندے یہاں پہ NA 68 اور PP 41 میں اپنا خود کا نمائندہ یہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیں گے، یا PDM کے پلیٹ فارم سے آپ کے نمائندے یہاں سے الیکشن میں حصہ لیں گے؟ اس میں ہماری جماعت جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے، اور ہم جمہوری اقدار پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمیشہ جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے ہماری جماعت نے کام کیا ہے، اور ہمارے جتنے اضلاع ہیں، پسرور ہے، سیالکوٹ اس کا ضلع ہے، اس میں مقامی جماعت اپنے اعتبار سے خود مختار ہے، اور ہمارے جماعت ہی جو ضلعی جماعت جس کو سلیکٹ کرتی ہے، سفارش کرتی ہے، اس کو ٹکٹ دی جاتی ہے، اور یہ ہمارے منشور میں یہ بات دستور منشور میں شامل ہے کہ الیکشن لڑنا یہ ہمارا یعنی تقاضا ہے جماعت کا۔ باقی رہی یہ بات کہ صرف جمعیت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا جائے گا یا PDM، اس کے لیے جو قائدین اپنے طریقہ کار وضع کریں گے، جو لائحہ عمل تیار کریں گے، اس کے مطابق انشاءاللہ عمل ہوگا۔ صاحب آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ہر جماعت یہاں پہ پسرور میں بڑی متحرک ہے، سیاسی جماعت، حتیٰ کہ وہ گلی گلی کوچے کوچے میں شہر میں ہر ایک حلقے میں اپنے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ PTI ہو،
یہ دو جماعتیں بہت زیادہ متحرک ہیں، وہ اپنے وہ نوٹیفیکیشن یونین کونسل لیول پہ وہ اپنے جماعت کو متحرک کرنے کے لیے یا جماعت کو تقویت بخشنے کے لیے صدر، نائب صدر وغیرہ، جنرل سیکرٹری کے وہ جو نوٹیفیکیشن کر رہی ہے، آپ نے اس حوالے سے اپنی تنظیم سازی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ اس میں فیصلہ تو نہیں ہوا کسی اعتبار سے کہ فلاں آدمی کو سلیکٹ کر رہے ہیں یا فلاں کو ٹکٹ دے رہے ہیں. ابھی جو ہماری گفتگو ہوئی، اجلاس ہوا، اس میں ہم نے یہی باتیں اپنے مذاکرے میں، تذکرے میں شیئر کی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے چاہیے اور ان کے مسائل میں شریک ہونا چاہیے، اور اسی طرح انتخابی معاملات کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، فضا بنانی چاہیے، ماحول بنانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس حالیہ سیلاب میں عوام نے علماء پر اور ہماری جماعت پر اعتماد کیا ہے اور یہ خدمات پیش کی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے انتخابی معاملے کے اعتبار سے بھی ایک پیش رفت ہے کہ جس طرح وہ اس عمل میں ہمارے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ وہ الیکشن کے معاملے میں ہمارے اوپر ضرور اعتماد کریں گے. اور اس چیز کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے اور ایک قسم کی ہماری یہ الیکشن مہم کے لیے ایک ماحول سازگار بنانے کے لیے ایک پیش رفت ہے. یہ آپ کی جو پسرور میں ٹیم ہے وہ اس پر آپ کتنے مطمئن ہیں اس وقت؟ ہم مطمئن ہیں کیونکہ یہاں سے پہلے سے بھی ہمارے کابرین اور مولانا محمد قاسم صاحب کے والد صاحب جو ہے ان کا ایک مقام تھا. ہمارے قائد یہاں تشریف لائے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ہم انشاءاللہ مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ العزیز کام ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور ہم مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس میں ہمارا کردار ضرور ہوگا. انشاءاللہ.